باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات کا جو چیپٹر پڑھیں گے اس کا نام ہے ہجرت مدینہ۔ پیارے بچوں، اس چیپٹر کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل مدینہ کے اسلام قبول کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بارے میں آگاہی دینا۔ پیارے بچوں، اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی زندگی تنگ کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے آنے والے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کر دی۔ نبوت کے 11ویں سال مکہ آنے والے یثرب کے 6 افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا۔ یہاں 2 مشہور قبیلے اوس اور خزرج آباد تھے۔ مدینہ میں یہودی کافی عرصہ سے آباد تھے اور وہ اکثر کہتے رہتے تھے کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ پیارے بچوں، مدینہ کے لوگوں نے یہودیوں سے نئے نبی کی آمد کا تذکرہ بارہا سنا تھا۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا یہ وہی نبی ہیں۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جب یہ لوگ واپس اپنے شہر گئے تو ان کے ذریعے وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر پہنچی۔ ان لوگوں کی دعوت سے وہاں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ پیارے بچوں، جب کفار مکہ کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور مسلمانوں کا وہاں جینا مشکل ہو گیا تو اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مسلمان تھوڑی تھوڑی تعداد میں مکہ سے نکلنے لگے، یہاں تک کہ مکہ میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ رہ گئے۔ پیارے بچوں، جب قریش نے دیکھا کہ مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ کی طرف نکل گئے ہیں اور وہاں مسلمانوں کی قوت زور پکڑ رہی ہے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان منتخب کیا۔ ان سب نوجوانوں نے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور کہا کہ صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے گھیرے میں سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے گھر گئے، انہیں ساتھ لیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں 3 دن غار ثور میں قیام فرمایا۔ پیارے بچوں، کچھ دن کے سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور قبا نامی بستی میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسجد کی بنیاد رکھی جو آج بھی مسجد قبا کہلاتی ہے۔ قبا میں چند دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی جانب روانہ ہو گئے۔ مدینہ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد مدینہ النبی ہو گیا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کے گھر رہا۔ کچھ دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر میں خود بھی حصہ لیا۔ امید ہے آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔